کا جسم یخ ہو رہا تھا، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ چند لمحوں کے بعد اس نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھول دیں اور خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں بولی، خدا کے لیے مجھے پانی پلاؤ، پیاس سے میری جان نکلی جاتی ہے۔ انہوں نے جلدی سے اسے پانی پلایا۔ سانس لیے بغیر وہ سارا پیالہ پی گئی، نہ معلوم کب کی پیاس تھی۔ اب مجھے کچھ کھانے کو دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ نعمت خانے سے اسی وقت بھنے ہوئے گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا لایا گیا۔ نادر زماں نے اسے چھری سے کاٹ کر فیروزہ کو کھلانا چاہا، لیکن اس میں اتنا صبر کہاں تھا۔ اس نے نوجوان کے ہاتھ سے جھپٹ کر گوشت کا ٹکڑا چھین لیا اور دانتوں سے کاٹ کاٹ کر چبائے بغیر نگلنے لگی۔ پھر وہ اپنے حواس میں آئی اور اس نے پہلی مرتبہ اپنے ماموں تبریزی اور اپنے محبوب نادر زماں کو پہچانا۔ پھر شرم سے چہرہ ہاتھوں میں ڈھانپ لیا اور رونے لگی۔ فیروزہ بیٹی، یہ کیا حال ہے تمہارا؟ اور وہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تبریزی نے پوچھا۔ وہ ماموں جان، خدا کے لیے اس کا ذکر نہ کیجیے، فیروزہ نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا۔ میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر آئی ہوں، وہ تو نہ جانے کون ہے۔ اس وقت کہاں ہے وہ؟ تبریزی نے پوچھا۔ میں اسے اس سنگ دلی کا مزہ چکھاؤں گا۔ او ماموں جان، دیر نہ کیجیے، جلدی کسی کو بھیجیے، یہاں شہر میں کوئی اچھا سا عامل ضرور ہوگا، اسے بلوا لیجیے، ورنہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ لازماً یہاں آئے گا۔ عامل کا یہاں کیا کام ہے بیٹی؟ میں اس بدماش سے نمٹنے کے لیے اکیلا ہی بہت ہوں، وہ اگر تیزی دکھائے گا تو شہنشاہ سے کہہ کر میں اسے سزا دلوا دوں گا۔ ہائے ماموں جان، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ گوشت پوشت کا آدمی نہیں ہے، وہ ایک شریر جن ہے جس نے انسانی قالب میں آ کر یہ شیطانی چکر چلا رکھا ہے۔ جلدی کسی عامل کو طلب فرمائیے، ہاں مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑیے، یہ سختی سے ہدایت کرتی ہوں، اگر آپ نے مجھے تنہا چھوڑا تو وہ مجھے پکڑ کر لے جائے گا۔ تبریزی اور نادر زماں حیرت سے فیروزہ کی یہ باتیں سن رہے تھے۔ شریر جن، شیطانی قالب، عامل، نادر زماں کی نگاہوں کے سامنے صوبیدار جلال آباد کی بھیانک شبیہ رقص کرنے لگی۔ بند دروازوں میں اس کا ایک دم نمودار ہونا اور اچانک غائب ہو جانا، آہٹ پیدا کیے بغیر چلنا، اپنے لبادے میں سے یک لخت قلمدان برآمد کرنا، اور پھر یہ نادر ہیرے جواہرات۔ کیا دنیا میں ایسے جناتی وجود بھی ممکن ہے جو حسین و جمیل انسانی دوشیزہ سے شادی کرے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے؟ آخر کیوں؟ گھبراؤ نہیں فیروزہ، اب وہ خبیث اس حویلی میں داخل ہونے کی جرت نہیں کرے گا۔ تبریزی نے کہا، مجھے پہلے بھی شبہ تھا، وہ کوئی بہت بڑا ساحر ہے۔ میں ابھی افضل بیگ کو بھیجتا ہوں، یہاں شہر میں ایک بزرگ عملیات اور تعویذات کے فن میں کامل ہے، امید ہے کہ ان کے عمل سے سحر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ انہوں نے فیروزہ کو اس کی خوابگاہ میں پہنچا دیا۔ وہ اتنی متوحش اور بے کل تھی کہ تبریزی کو اس کے پاگل ہو جانے کا شبہ پیدا ہوا۔ وہ بار بار یہی کہتی کہ اسے اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ انہوں نے جھٹ پٹ کمرے میں سارے فانوس اور شمعیں روشن کر دیں اور کھڑکی اور ہر دروازے کو اچھی طرح بند کر دیا۔ ابھی وہ اس کارروائی سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ دفتن فیروزہ نے مدھم آواز میں کہا، جیسے کوئی سرگوشی کرتا ہے، خدا کی پناہ، وہ حویلی میں آ گیا ہے، وہ حویلی میں آ چکا ہے، ماموں جان اسے روکیے، وہ مجھے لینے آیا ہے، میں اس کے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گی، دیکھو وہ آ رہا ہے۔ اب وہ صحن سے گزر کر ماموں جان کے کمرے میں جا چھپا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اس کے بدن میں تھر تھری چھوٹ گئی اور آنکھیں ابل پڑی، ہونٹوں کے کنارے جھاگ سے بھر گئے اور وہ بے حس و حرکت ہو گئی۔ نادر زماں نے تبریزی کو وہیں رہنے کا اشارہ کیا اور خود تلوار کھینچ کر باہر نکل گیا۔ اسے یوں لگا جیسے ایک انسانی ہیولا صحن میں سے ہوتا ہوا آقائے تبریزی کے کمرے کی طرف چلا گیا ہے۔ نادر زماں بھی ادھر دوڑ کر گیا۔ اس نے کمرے کا ایک ایک گوشہ اچھی طرح دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ البتہ وہ یہ بات حلفیہ کہہ سکتا تھا کہ اس نے ایک پراسرار انسانی سائے کو حرکت کرتے ہوئے ضرور دیکھا تھا۔ دہشت سے نادر زماں کا بدن بھی کانپنے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس عظیم الشان حویلی میں کسی جگہ کوئی نادیدہ وجود بھی حاضر ہے، ان کی تمام حرکات و سکنات کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ نادر زماں نے رومال نکال کر چہرے پر سے پسینہ پونچھا اور دوبارہ فیروزہ کی خوابگاہ میں آ گیا۔ تبریزی اس کے چھپر کھٹ کے قریب ایک آرام دہ کرسی پر مستعد بیٹھا تھا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے نادر زماں کی طرف دیکھا۔ اس دوران فیروزہ بھی ہوش میں آ چکی تھی اور پلک جھپکائے بغیر نادر زماں کو تک رہی تھی۔ جناب، میں نے حویلی کا ایک ایک کونا چھان مارا ہے، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فیروزہ بیگم کو کوئی ڈراؤنا خواب آیا ہے، شاید یہ اسی کا اثر ہے۔ ہرگز نہیں، فیروزہ نے کہا،
میں نے خود اس حویلی میں اسے داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ اونچی اونچی دیواریں اور بڑے بڑے بھاری دروازے اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ اب اس کمرے میں آ گیا ہے، وہ دیکھو میرے سامنے کھڑا ہے، اور اس نے بری طرح چلانا شروع کر دیا۔ تبریزی اور نادر زماں دونوں بے حد مضطرب ہو کر اپنی تلواریں نکال کر ادھر ادھر پھرنے لگے۔ انہیں وہ پراسرار وجود دکھائی تو نہیں دے رہا تھا، لیکن وہ اس کی موجودگی محسوس کر سکتے تھے۔ اسے جلدی باہر نکالیے ماموں جان، میں مر جاؤں گی۔ خدا کے لیے مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، ورنہ وہ مجھے گھسیٹ کر لے جائے گا۔ کیا آپ کو خبر نہیں کہ آگ اور مٹی کا میل کبھی نہیں ہو سکتا؟ اس کے ساتھ ہی فیروزہ نے بستر سے اٹھ کر تبریزی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں آپ کو یہاں سے جانے نہ دوں گی ماموں جان، آپ یہیں رہیے اسی کمرے میں، ورنہ یاد رکھیے کہ آپ میری شکل پھر زندگی بھر نہ دیکھ سکیں گے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے فیروزہ کو دوبارہ بستر پر لٹا دیا۔ اس کی حالت لمحہ بلمحہ غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اتنے میں ایک سفید پوش بزرگ جس کے چہرے پر نورانیت جلوہ فگن تھی، افضل بیگ کی معیت میں اندر داخل ہوا۔ اس کے آتے ہی فیروزہ ایک دم خاموش ہو گئی اور کہنے لگی، وہ بھاگ گیا ہے، اسی کمرے سے چلا گیا ہے، لیکن وہ حویلی سے باہر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تبریزی خان اور نادر زماں نے سفید ریش بزرگ کو ادب سے سلام کیا اور اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اور پھر تبریزی نے مختصر انداز میں فیروزہ اور صوبیدار جلال آباد کے واقعات بیان کیے۔ یہ سفید ریش بزرگ، جن کا نام سید اکمل بن نوری تھا، زہد اور تقوی اور علمیت میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بھوت پریت اور شریر جنات ان کی شکل دیکھتے ہی راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ سید صاحب نے کچھ پڑھ کر فیروزہ پر دم کیا، پھر ایک تعویذ مرحمت فرمایا اور اسے گلے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد انہوں نے لوہے کی چند میخیں طلب کی اور ان پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور کہا کہ حویلی کے چاروں گوشوں میں یہ میخیں ٹھونک دی جائیں۔ جب تک سید اکمل بن نوری وہاں موجود رہے، فیروزہ پرسکون نظر آتی رہی، لیکن ان کے رخصت ہوتے ہی اس نے آنکھیں کھول دی اور دوبارہ چیخنے چلانے لگی۔ اتنے میں گجر نے آدھی رات ہونے کا اعلان کیا۔ گجر کی آخری آواز کے ساتھ ہی حویلی میں بے پناہ شور اٹھنے لگا، جیسے آندھی آ گئی ہو۔ دروازے اور کھڑکیاں آپ ہی آپ کھلنے اور بند ہونے لگے، تصویریں دیواروں سے گر کر ٹوٹنے لگیں، برتن اور فرنیچر آپس میں ٹکرانے لگے، جھاڑ اور فانوس دھماکوں سے فرش پر گرنے لگے اور ایک ایک کر کے سب بجھ گئے۔ حویلی میں قبر کسی تاریکی پھیل گئی، اور اس دوران فیروزہ کے چیخنے کی آواز برابر سنائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں فیروزہ کی خوابگاہ میں تھے اور بیک وقت چراغ جلانے کے لیے اٹھے۔ ان کے کمرے سے باہر جاتے ہی ہولناک آواز کے ساتھ فیروزہ کی خوابگاہ کا دروازہ آپ ہی آپ بند ہو گیا۔ پھر انہوں نے فیروزہ کی لرزہ خیز چیخیں سنی، وہ دروازے کی طرف بھاگے۔ اتنے میں یہ طوفان تھم گیا۔ افضل بیگ شمعدان روشن کر کے لایا۔ فیروزہ کی خوابگاہ کا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے اسے کھولنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر بے سود۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی نادیدہ قوت اس دروازے کے پیچھے ہے۔ فیروزہ کی چیخیں مسلسل ان کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی مانند اتر رہی تھی، لیکن وہ دونوں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر انہوں نے کمرے میں کھڑکی کھلنے کی آواز سنی جو گلی کی جانب جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی فیروزہ کی آخری چیخ بھی سنائی دی، جلدی کرو نادر زماں، ادھر جاؤ، تبریزی چلایا۔ وہ شاید فیروزہ کو ادھر سے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن نادر زماں جب ایک طویل چکر کاٹ کر بیرونی کھڑکی کے قریب پہنچا تو وہاں کوئی نہ تھا، البتہ تیز ہوا میں کھڑکی کے کھلے ہوئے پٹ برابر ٹکرا رہے تھے۔ واپس آیا اور ابھی وہ دروازہ توڑنے کی تدبیر ہی کر رہے تھے کہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ دیوانوں کی طرح کمرے میں داخل ہوئے۔ فیروزہ کا چھپر کھٹ خالی تھا۔ انہوں نے کھڑکی میں سے جھانکا۔ آدھی رات کے اس بے قرار سناٹے میں گلی ویران اور سنسان پڑی تھی۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔